وَاتَّقُوا ڈرو پھر یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کچھ کام نہیں آ سکے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا عَدْلٌ، نہ اسے کسی قسم کا جو ہے وہ عدل قبول کیا جائے گا یعنی کہ معاوضہ. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَۃٌ، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. یہاں پہ گویا کہ ہمیں 3 بتائے جا رہے ہیں طریقے کہ انسان جب دنیا میں کسی مشکل میں پھنستا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے، کوئی لے دے کے کوشش کرتا ہے کہ بات سمجھ جائے، رشوت کا نام لے لیں یا پھر کوئی بھی پیسہ مال دے کے ہدیہ دے کے جو ہے وہ اپنے آپ کو مشکل سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ کلک نہ کرے تو پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، تعلقات استعمال کرتے ہیں، دوستیاں، کسی کو فون کرتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کر دیں. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسری مدد کیا ہوتی ہے کہ ہم پھر عام مدد کا اعلان کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کوئی میری مدد کرنے والا ہو. اب یہاں پہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کام حشر میں نہیں ہو سکیں گے. اور یہاں پہ بڑی اہم بات مفسر کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی سختی سے بچنے کے لیے جو ذرائع ہمیں بتائیں کہ اس دن تمہیں کون بچا سکتا ہے، تو اس میں ایک نبی کا کہا گیا، ایک قرآن کا کہا گیا اور ایک فرشتوں کا تصور ہمیں دیا گیا ہے. لہٰذا یہ لوگ کیا تھے، نبیوں کے ان لوگوں نے قتل کر دیا، نبیوں کی یہ بات مانتے نہیں تھے، کتابوں کے اندر انہوں نے تحریفات کرنا شروع کر دی اور جبرائیل امین سے ان کو نفرت تھی کہ یہی کیوں ہے نبی علیہ السلام کے پاس علم لے کر آتے ہیں اور یہ نبیوں کی مدد کیوں کرتے ہیں. تو جن 3 چیزوں سے یا ہستیوں سے تم نے شفاعت حاصل کرنی تھی، اپنے آپ کو بچانا تھا، ان تینوں سے تمہیں دشمنی کی ہوئی ہے، تو پھر تمہیں آخرت میں بچائے گا کون؟ یہی اس امت کے بارے میں بات ہے. ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، جیسے کہ خاص فرشتے انبیاء کی مدد کرتے تھے. دوسری، ہماری قیامت میں سب سے بڑی شفاعت کا ذریعہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات. اور لیکن نبی علیہ السلام بھی اس کی شفاعت کریں گے جس کو زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوا، عمل کرتا ہوا دیکھیں گے، پھر کمی رہ جائے گی تو وہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے پوری ہو جائے گی. اور تیسرا، یہ کتاب قرآن جو ہے یہ ہزاروں لوگوں کو بخشوائے گا اور ہم انہی 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے عمال نہیں کرتے، دل سے فرج میں ہے، نبی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سیرت ہم نہیں جانتے، اور اس کتاب کے ساتھ جو ہمارے رویے ہیں ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو پھر آخر میں کون آ کے بچائے گا، کون سفارش کرے گا؟ آیت نمبر 134، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابتلا میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ساتھ، فَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان تمام کلمات کو یا آزمائشوں کو پورا کر کے دکھا دیا. اس آیت مبارکہ میں جو ابتلا کا لفظ آیا ہے یہ قرآن پاک کے خوبصورت ترین الفاظ میں سے ہے. اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ امتحان کا ہونا، آزمائش کا ہونا، جبکہ اس کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ رحمت کا، انعام کا اور ثواب کا ہوتا ہے. اس کے اندر جو خوبصورت کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی میں جتنی بڑی آزمائش یا امتحان آتی ہے وہ اتنا ہی بڑا اجر، انعام اور ثواب لے کر آتی ہے. بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت سخت امتحانات میں ڈالا گیا، مگر جتنا بڑا امتحان تھا تو اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ کو انعام اور مقام دیا گیا. مثلا ایک چھوٹے سے بچے کو اور جوان بیوی کو ایک ویران جگہ میں چھوڑ کر آنا یہ کتنا مشکل معاملہ ہے. ہم بیویاں یہ نہیں برداشت کرتی کہ ہمارے شوہر لیٹ کیوں آتے ہیں اور کہیں باہر کیوں چلے جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے. تو ایک شوہر اپنی بیوی بچے کو جو ہے وہ بالکل ایسی جگہ جہاں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، جہاں ویرانگی ہے، اور وہاں پہ چھوڑ کے چلے آ جائیں، اور بیوی یہ کہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس کو تسلیم کرتی ہوں. اور پھر ماں کا جو ہے وہ 7 چکر لگا کے اپنی اولاد کے لیے پانی تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اس ماں کے وہ 7 چکر قبول کر لیے. کتنی بڑی آزمائش تھی. اور گویا کہ اس بچے کو، جو معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام تھے، کتنی بڑی آزمائش کی وہ پیاس ہے، تو لہٰذا ان کی اس پیاس کے صدقے قیامت تک کے لیے آب زمزم کو جاری کر دیا گیا. یہی بچے جب 10-12 سال کے ہوتے ہیں تو ایک امید ہوتی ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، اس وقت بیٹے کو ذبح کرنے کا کہنا اور پھر آپ کا ذبح کرنا اور بیٹے کا مان جانا، اور پھر قیامت تک کے لیے اس واقعے کو زندہ کر دیا کہ جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر معاملہ جو ہے وہ بڑا بے مثال ہے، لیکن جتنا آپ کو آزمایا گیا ہے اتنا ہی بڑا آپ کو مقام دیا گیا ہے. قیامت تک آنے والا ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے وہ آپ کی یہ داستان جو ہے وہ دہراتا رہے گا. لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ امام یعنی کہ لیڈر بنانے والے ہیں. امام کا جو لفظ ہے یہ اما یا امو سے اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ ہونا یا مقصد کا ہونا، اور اسی سے لفظ امت بھی بنا ہے، یعنی کہ امت ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ جماعت بھی آتا ہے، قوم بھی آتا ہے. لہٰذا جماعتیں اور قومیں جو ہوتی ہیں وہ جغرافیائی لحاظ سے بنتی ہیں.
مثلا ہم پاکستان کی قوم ہے، وہ انڈیا کی قوم ہے، تو ہماری جغرافیائی لائن ہے، اس وجہ سے ہم پاکستانی ہیں اور وہ ہندوستانی ہیں اور فلاں فلاں ہیں۔ لیکن امت کون ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے یا ترکی ہے، کیونکہ ہم سب کا ایک مقصد ہے، ہم سب کی ایک سوچ ہے، ہم ایک نظریے کو جو ہے وہ بلونگ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا ہیں؟ ہم قوم نہیں ہیں، ہم امت پہلے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ امت کو خود نہیں پتہ کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ اور پھر اسی سے لفظ امام بھی بنا ہے، کیونکہ امام کیوں ہوتا ہے کہ وہ سب مقتدیوں کی نماز کو لیڈ کرتا ہے، وہ سب سے آگے ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر تمام مقتدیوں کی جو ہے نماز وہ منحصر ہوتی ہے۔ تو گویا کہ کسی ڈائریکشن کی طرف لیڈ کرنا یہ امام کا کام ہوتا ہے، اس لیے امام کو امام کہا جاتا ہے۔ تو اس کل انسانیت کے لیے امامت کس کی ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریاتی، اللہ تعالیٰ کہ میری اولاد کو بھی امامت نصیب ہوگی۔ کالا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالمین کو نہیں پہنچتا۔ اور ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی یہ بنی اسرائیل بھی تھے، اور انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں انہیں ماں باپ کی نیکیوں کے اثرات بھی نہیں پہنچا کرتے۔ ہاں، جو فرما بردار ہوگا وہ اپنی ماں باپ سے بھی یہ ایڈوانٹیج لے لے گا کہ اس کی نیکیوں کے ثمرات جو ہیں اس کو بھی نصیب ہوں گے۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ میری امت بھی جو ہے وہ امام بن سکتی ہے، لیڈر بن سکتی ہے؟ تو گویا کہ ماں باپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ کل کو وہ لیڈ کر سکیں، اور لیڈر بننے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔